المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء ہلک الا وجہ اللہ صلوات ادھر بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں صلی اللہ محمد یہ بلند صلوات اتنی آہستہ پڑھیں کہ آپ کو خود پتہ نہ چلے آپ نے صلوات پڑھی ہے حاضر گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل و حضرت مظلوم کربلا یہ مجلس شہداء کی مجلس ہے سلطان الشعراء دبیر سخن جو اپنے نام کی طرح اپنے اخلاق کے قد میں بھی بہت بلند تھا سید حیدر عباس رضوی مولا ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور میرا بیٹا یاسر عباس جعفری مولا کا زادار بی بی کا ماتمی مولا کا زنجیر زن میرا مالک اس کے درجات میں بھی بلندی فرمائے اللہ دنان جعفری کے بھی درجات میں بلندی فرمائے صبح سے مجلس جاری ہے اب موقع نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی جائے 2 یا 4 جملے فضائل کے تھوڑا سا مسائل اور آپ سے اجازت آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرا بیٹا کمیل رضوی صاحب سید ایک دن کا بھی ہو میرے باپ کی طرح میں ہمیشہ میری زندگی گزر گئی سادات کو عزت دیتے ہوئے سادات کی عزت کرنا سیکھو تاکہ تمہیں زندگی میں بے عزت نہ ہونا پڑے آئے اللہ اکبر مولا زندگی ماشاءاللہ آپ جتنا بولے ہیں میرے لیے کافی ہے جملہ ایک کہوں گا رانا بھائی صبح تک نہ بولو حسین بیٹا تو میں مولا کا ذاکر نہیں ہوں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر پھر جملہ کہہ رہا ہوں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے علی کہتے ہیں آئے ہائے ہائے کیا کہنے آپ کے اللہ نے ہاتھوں کو بلند رکھے اور آپ کو کوئی غم نہ دے ہمیں حسین کے علاوہ جی بسم اللہ آدم صفی اللہ ہے وجہ اللہ نہیں ہے بات میں نے شروع کر دی ہے اور ماشاءاللہ میں عرفانی ٹاؤن میں پڑھ رہا ہوں جہاں جملہ نیچے آتا ہی نہیں بہادر شاہ جی باپ پیر عباس شاہ جی مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے بزم حیدر کے روئے رواں ہمارے بڑے مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے کون کہتا ہے عباس کا حیدر مر گیا اگر عباس کا حیدر مر جائے تو پھر یہ کائنات بھی مردہ ہو جاتی ہے حیدر کہتے اسے ہیں جس کو مرنے کے بعد نہ یہاں موت آئے نہ وہاں آئے ہائے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا کہہ رہے آپ کیا کہہ رہے آپ آپ جیو سلامت رہو آپ جیو سلامت رہے آدم صفی اللہ ہے وجہ اللہ نہیں ہے اللہ اکبر بات میں نے شروع کر دی صرف ایک جملہ فضائل کا پڑھیں آدم صفی اللہ ہے وجہ اللہ نہیں ہے میری باتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلے نہ ہوں آدم صفی اللہ ہے وجہ اللہ نہیں نوح نجی اللہ ہے وجہ اللہ نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے پتہ نہیں کوئی غور کر رہا کہ نہیں وجہ اللہ نہیں موسیٰ کریم اللہ ہے وجہ اللہ نہیں صحابہ رضی اللہ ہے وجہ اللہ نہیں ولی اللہ ہے وجہ اللہ نہیں اللہ کی اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہواؤں میں خلاؤں میں شہروں میں سلطنتوں میں دواؤں میں خزاؤں میں ہواؤں میں میدانوں میں کرامت باز چیلنج کر رہے واحد پوری کائنات میں صرف ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو وجہ اللہ بھی ہے جو عین اللہ بھی ہے جو لسان اللہ بھی ہے جو مرضات اللہ بھی ہے جو حسن اللہ بھی ہے جو مانے وہ ولی اللہ ہے جو نہ مانے وہ ایمان اللہ ہے آئے ہائے ہائے آہا کیا کہنے آپ کے جی بسم اللہ جی بسم اللہ نا یہ ٹوٹے پھوٹے نعرہ نہیں تھکا ہوا نعرہ نہیں پتہ چلے نعرہ لگا ہے میرے مولا کی بلاد بسم اللہ سن لو تاکہ کوئی مجھ پہ الزام نہ لگا دے حسینی ہونے کا یا غانی ہونے کا لیکن ایک بات یاد رکھنا علی کی محبت پہ الزام لگ جائے تو رب محمد کی قسم اسے الزام نہ سمجھا کرو جو مجھے کہنا ہے کہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ماں نے کوئی مفتی پیدا نہیں کیا جو میری دلیل کا جواب دے سکے عبادت صرف اللہ
की है तवज्जो, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। जिशान जो समझ के ना बोला कब्र तक दुख रहेगा। पीर तो कीर शाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। फिर कह रहा हूँ इबादत सिर्फ अल्लाह की, इबादत सिर्फ अल्लाह की। सलाम हो अबू तालिब के बेटे को जिसके बारे में नबी कहते हैं अली का ज़िक्र इबादत, अली का चेहरा। जिसे समझ आइए बंदा बोले, कंजूस मेरा साथ ना बोले, दोनों हाथ बुलंद करके आए नारी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने आपने। इबादत सिर्फ अल्लाह की। नहीं गौर किया आपने जुमले पर। मैं फिर कह रहा हूँ इबादत सिर्फ अल्लाह की। मगर ये मुझसे ना पूछ, मेरा अली अब्द है, अल्लाह माबूद है। मेरा अल्लाह खालिक है, अली उसकी पाकीज़ा मखलूक है। मेरा अल्लाह अम्र का खालिक है, अली उलिल अम्र है। लेकिन इबादत अल्लाह की। और वही नबी फरमा रहे, बिस्मिल्लाह सही, वही नबी फरमा रहे अली का चेहरा देखना। यार थोड़ा आप भी बोला करो, अली का चेहरा देखना। जब तक सारे नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। अली का चेहरा देखना, अली का जिक्र करना, अली से मोहब्बत करना। एक सहाबी आया मेरे नबी की बारगाह में, हाय हाय, बिल्कुल आसान सी तकरीर, कोई मुश्किल नहीं। बेटा कुमैल रिजवी, इंशाल्लाह मैं भाई के हिस्से का आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, तो तवज्जो है आपकी। ये ज़िंदगी बड़ी बेवफा है, ये कहाँ कब किसी को छोड़ जाती है। लेकिन मरता वो है जिसका इमाम कूफे का कसाई हो। पता नहीं को गौर करे कि नहीं, हमें क्यों मौत आए। हमारा पहला भी काबे से आया था, हमारा आखिरी भी काबे से आएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। कुमैर मैं कद भी जुमला कहने लगा हूँ, सुबह तक ना बोला बेटा हसनैन तो फिर हैदर का नौकर होने का फायदा कोई नहीं है। दो किस्म के बंदे हैं, एक वो है जिन्हें मौत मारती है, एक वो है जिनमें मौत मरती है। हाय हाय हाय, तो जो है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो मेरा बेटा, जियो मेरा बेटा, सलवात पढ़ी यार मोहम्मद पर। ये खामोश, ये पाक भी आपको साहबी आया मेरे नबी की बारगाह में, ये खामोशी नहीं तवज्जो है। बेटा थक गया हो तो मैं छोड़ देता हूँ, बस सिर्फ 2 मिनट और। साहबी आया मेरे नबी की बारगाह में, आगे कहते या रसूल अल्लाह, ए आमना के चांद, ए सर्वे कायना, थका नहीं हूँ, ए फ़ख्र मौजूदा, ए कौनैन काबा, ए ज़हरा के बाबा। जिसे नबी पे बोलना नहीं आता वो मौलानी पे ना बोले। ए ज़हरा के बाबा, ए सर्वे कायनात, फ़ख्र मौजूदा, कौनैन काबा, ज़हरा के बाबा, पैकर उसने जमाल, मजमू गैरत व कमाल, वाली सबरस्तगलाल, अरब के सुल्तान, वही के तर्जमान, रहबर शरीयत, पैगाम हुई है बातों की शादी, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल, शर्फ़ अव्वल, तस्वीर अव्वल, मुसव्वर अव्वल, आदम के मौला, नूह के मौला, याह्या के मौला, अनूस के मौला, तौरात के आलम, ज़बूर के आलम, इंजील के आलम, कुरान के वारिस, यासीन, ताहा, सिराज, मुनीर, बशीर, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, अली के आका। इतना तो बताइए कोई ऐसी इबादत है कि ज़्यादा करनी ना पड़े और सवाब ढेर सा हो। मेरे रसूल मुस्कुरा कर कहते अगर तुझे मैं ऐसी इबादत बताऊँ कि कुछ करना ना पड़े और तेरा सोना भी इबादत है जाए। कोई है मुसलमान, लाई शम रही है खुदा की इज्जत की कसम, कोई है मुसलमान जो दावा करे कि मैं सोया भी रहूं, नमाज भी हो जाए, मैं सोया भी रहूं, रोजा भी हो जाए, मैं सोया भी रहूं, हज भी हो जाए, मैं सोया भी रहूं, ज़कात भी हो जाए, मैं सोया भी रहूं, ज़कात भी हो जाए। नहीं, सो गए तो वजू नहीं बचता। सो गए शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस वहाबी, मेरे अल्लाह जाने समझाने की कोशिश कर। जैसे करामत बसेदरी जुमला कहना चाहते, आज सऊदी अरब के दूर पर पल पल कर मेरे मौला की विलायत का इनकार करने वाले अबू जहलों की औलादों, अली को कभी अपने जैसा कहने की जुर्रत ना करना। तू सो जाए तो वजू नहीं बचता, अली सो जाए खुदा बचाता। कोई है समझने वाला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आहा आहा, नहीं नहीं, सारे नहीं समझे, सारे नहीं पहुंचे, सारे नहीं पहुंचे। तू सो जाए, वजू नहीं बचता। तेरा जुमला मुकम्मल, अली सो जाए खुदा बच जाता है। इतना बड़ा मैंने जुमला कहा है, इतना सा सवाल तो करो। तौकीर शाह जी,
مائک پہ کہہ رہا ہوں، لائیو کہہ رہا ہوں، علی سو جائے خدا بچ جاتے، دلیل کسی نے مانگی نہیں، اس کی دلیل قرآن میں نہ ہو، علی کا نوکر نہیں، مگر تم نے آنکھیں کھول کے قرآن پڑھا کعب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنا نفس مجھے بیچتا ہے، میری خدائی خرید لیتا ہے۔ اگر ایک رات علی نہ سوتا پتہ نہیں کتنے لوگ نشہری ہو جاتے ہیں، اوئے ہوئے جس کے ہاتھ نیچے رہ گئے پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اگر علی ایک رات نہ سوتا، آپ کی محبت دیکھ کر ایک جملہ اضافہ کر رہا ہوں اور آ رہا ہوں ذکر مصائب پر۔ اللہ وہ جو مردے زندہ کرے، اللہ وہ جو رزق دے، اللہ وہ جو اولاد دے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو، جو ڈر ہے وہ نہ بولے۔ اللہ وہ جو مردے زندہ کرے، اللہ وہ جو رزق دے، اللہ وہ جو اولاد دے۔ اور اسی قرآن میں موجود ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندگی دیتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس نے ایک بے گناہ پھانسی لگا دیا، پھانسی والا چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا اگر تو اللہ ہے مغرب سے ڈوبا ہوا سورج نکال کے دکھا۔ نمرود چپ کر گیا، پتا چلا جو ڈوبا ہوا سورج نکالے، جو بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے نہیں کر سیا، جو ڈوبا ہوا سورج نکالے۔ ابراہیم نے کہا وہ اللہ ہے، میں یہ نہیں کہتا علی اللہ ہے، لیکن علی نے دنیا کو بتایا میرے اللہ کو چاند اور سورج سے نازما، اس کا علی یہ کر دیتا ہے، وہ تو میرا بھی اللہ ہے۔ آئے ہائے بیٹا میں نے جملہ کہہ دیا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جس کا ہے حیدر 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 نعرہ حیدری۔ اتنی بلند سے بات پڑی ہے نا، بسم اللہ۔ جی میرا بیٹا، ہاں بیٹا۔ آپ نے کہا سورج کیسے پلٹتا؟ ہاں ہاں، تو میں نے کہا کیسے نہ پلٹتا؟ اچھا، وہ مقصر تو نہیں تھا۔ اچھا، مولا علی کا اشارہ، سورج واپس آ گیا۔ میں نے کہا کیسے نہ پلٹتا؟ حسنین بھائی کیسے نہ پلٹتا؟ وہ مقصر تو نہیں تھا۔ ارے سورج کو خبر تھی یہ اشارہ ہے علی کا۔ جیو 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 میرا بیٹا، جیو سلامت رہو۔ حلالی شاگرد وہ ہوتا ہے جس سے باپ کی جھلک نظر آئے، نہیں اور کیا۔ حلالی شاگرد وہ ہوتا ہے، اگر تم قدموں پہ بیٹھو میں علی کا نوکر نہیں ہوں، لو تھام قسم لے کہ تم نے نہیں اٹھنا، علی اتنا بڑا معجزہ ہے تم گلیوں میں آج دھمال ڈالے گا۔ چونکہ حیدر رضوی کا حکم تھا اپنا بھائی کے لیے کلیجہ رکھ لے کرامت باز حیدری، یاد رکھو علی والو چاند میری آواز جا رہی ہے۔ حلالی شاگرد وہ ہوتا ہے جس سے باپ کی جھلک نظر آئے، حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے جس سے باپ کی جھلک نظر آئے۔ تبھی تو سفیر میں لڑکا پاس تھا اور شام والے کہتے تھے بھاگو علی آیا علی آیا علی آیا۔ آہا آہا، جیو جیو، کیا کہنے کیا کہنے۔ جناب سید حسن بات ختم۔ ایک رات سویا ہے شیعوں کا امام، نہیں غور کیا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بس آخری بات اور اجازت، اللہ کمیل بیٹا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ نشانی ہے نیند کی، نہیں غور کیا؟ یعنی بارش سے پہلے بادل آتے ہیں، سورج نکل سے پہلے ہلکی روشنی ہوتی ہے، اونگ نیند کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے۔ اگر علی ایک رات نہ سوتا تم نصیری کو کیسے بتاتے کہ اللہ اور علی میں کیا فرق ہے؟ نصیری تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتا نہ کبھی اللہ سویا ہے، بولو یار بولو جسے سمجھ آئیے، نہ کبھی اللہ سویا ہے نہ کبھی علی سویا ہے۔ آج 2 ٹکے کا ملا مجھے کہتا ہے نماز اس لیے پڑھو کہ علی نے پڑھی ہے۔ او ملا ساتھ بات کر، ہمیں بتا کہ نماز واجب ہے، یہ نہ بتا کہ اس لیے پڑھ کے علی نے پڑھی ہے، کہ علی کے نماز پڑھنے میں اور تیرے نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ تو بندہ ثابت ہو، علی اس لیے پڑھتا تھا کہ کوئی اللہ نہ کہہ دے۔ کوئی ہے سمجھنے والا؟ میرا بیٹا حیدر، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری
آل محمد نے، میں نے چھوٹے ٹائم میں بڑی بات کہہ دی ہے، آل محمد نے اس لیے نمازیں پڑھی، بس آخری جملہ، تاکہ کوئی ہمیں اللہ نہ کہہ دے۔ نہیں غور کیا؟ جب بھی کسی نے کہا نا علی تو اللہ ہے، تب ہی علی نے سر سجدے میں رکھا۔ نہیں غور کیا؟ میں اسنا شیشیہ ہوں اور کہا السلام علیکم، اے میرے پاک اللہ تجھ پہ سلام ہو، سبحان ربی الاعلی، اے میرے سبحان اللہ۔ بس آج یاد رکھنا، آخری جملہ ہے، زندگی کا پتہ نہیں کس کی آخری مجلس ہے، لیکن اگر تمہیں یاد رہا تو زندگی میں نہیں بھولو گے۔ علی اور اللہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ اسے کہتے ہیں جو علی کا دشمن نہ چھوڑے۔ نہیں لہرو چھوڑ، اللہ اسے کہتے ہیں جو علی کا دشمن نہ چھوڑے، علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا دشمن نہ چھوڑے۔ پتہ نہیں کس نے غور کیا، تاریخ میں دو حارث ملتے ہیں، کمیل بیٹا تاریخ میں دو حارث ملتے ہیں۔ ایک حارث تھا خیبر میں، مرحب کا بھائی، اسے علی نے مارا اللہ کا دشمن سمجھ کر۔ یہ خاموشی نہیں، ایک جی بسم اللہ، ایک خیبر میں تھا حارث، اسے علی نے مارا اللہ کا دشمن سمجھ کر۔ ایک حارث تھا خدیر میں، اسے اللہ نے مارا علی کا دشمن سمجھ کر۔ ایک حارث تھا خیبر میں، جسے علی نے مارا اللہ کا دشمن سمجھ کر۔ اب تمہیں پتا چلا اللہ اور علی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے اسے ہیں جو اپنے دشمن چھوڑتا جائے، علی کے دشمن مارتا جائے۔ علی کہتے اسے ہیں جو اپنا دشمن چھوڑتا جائے، اللہ کے دشمن مار۔ آئے ہائے آئے ہائے، تو جو ہے نا بس ختم۔ اللہ اکبر۔ علی نے سر سجدے میں رکھ کر ہمیشہ اللہ کی توحید کو منوایا۔ تبھی علی کو جب ضرب لگی تو کہا فزت برب کعبہ، بات ختم، بس فضائل ختم ہو گیا میرا۔ تھوڑا سا مصائب تھا، یہ خاموشی نہیں ہے میری پاکیزہ بیٹیوں، رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے، کیونکہ جس کا تابوت ہے اس وقت تک جنازہ نہیں اٹھتا جب تک بیٹی نہ آ جائے۔ میرے نوجوانوں، علی کا شیعہ زندگی میں کبھی شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ اللہ اکبر۔ میرا بھائی سید حیدر عباس رضوی، اللہ اس کے درجات میں بلندی فرمائے۔ حسین ہونا اہم نہیں، اہم ہونا حسین ہے۔ وہ جتنا شکل کا حسین تھا اتنا کردار کا حسین تھا۔ میرا بیٹا یاسر جعفری عزادار تھا میرا مولا کو، مجھے اپنا بابا کہتا تھا۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اگر میں باوضو ہو کر ممبر پہ کھڑا ہو کر باتوں کی ارشا جھوٹ بولوں تو مجھے بی بی معاف نہ کرے۔ آج کے دن یہ جو رات گزری ہے، مجھے یاسر جعفری خواب میں آیا۔ لوگ کہتے ہیں شہید زندہ کیسے ہوتا ہے، آ کر مجھے کہتے ہیں بابا آپ کا شکریہ، آپ میرے چہلم میں آئے۔ میں نے حضرت مذاق جیسے میں اسے کرتا تھا، ہلکا سا ہاتھ مار کے میں نے کہا بیٹا، باپ بیٹوں کے پاس آتے ہیں، وہ سوئے سیمن سیدھا کربلا چلے گئے، درمیان میں دونوں بھائی نہیں رکے۔ مولا تمہارے بیٹوں کے پردے، بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے بچوں، صرف 2 جملے پڑھنے ہیں، صبح تک ہائے نہ کرو، میں بی بی کا نوکر نہیں ہوں۔ علی امیر تھا، حسین غریب تھا۔ بسم اللہ۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کوئی بات نہیں، رونا نہ آئے، صرف چہرہ بنا لو۔ علی امیر تھا، حسین غریب تھا۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کرامت عباس حیدری کی 29 سال ہو گئے بی بی کی نوکری کرتے، کمیل بیٹا میں لعنت بھیجتا ہوں جو بی بی کے ذکر میں ڈرامہ کرے، جو کرائے کے لوگوں کو بلائے رونے کے لیے۔ کمینوں غیروں نے رلایا ہے، تم نہ رلاؤ، رونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ شام اور زینب، دربار اور زہرا، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ بیٹا اگر زحمت تو کرے یہ ممبر ہٹوا دے، ذرا ممبر بیٹا ہٹوا دے، پاک بی بی آپ کو کوئی غم، ممبر ادھر رکھ دیں۔ جی بسم اللہ، جناب سیدہ ادھر بیٹا ممبر لے جائیں۔ جی بسم اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ میں ہمیشہ مصائب آپ میں آ کر پڑھتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جب تک بندہ ممبر پہ کھڑا رہے وہ خطیب رہتا ہے، جب آپ میں آ جائے پھر وہ مقام دیتا ہے۔
میرا بیٹا حیدر، بھائی چلے جائیں نا زور کا کمر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قسم کھا بی بی زینب کی، تیرے بھائی کے جنازے پر تجھے کسی نے تماچا تو نہیں مارا؟ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے گا میں حسین کے علاوہ۔ میرا بیٹا کمیل، جی بیٹے چھوڑیں، جب حیدر رضوی صاحب کا جنازہ اٹھا، الحمدللہ میں جنازے میں شامل تھا، کوئی احسان نہیں کیا، سید کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا، نہیں غور کیا جملے پر۔ میرا سلام ہو حیدر رضوی شہید کی ماں کے عقیدے کو، جب کہا نا مجھے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ، بابا بادشاہ کہتے ہیں نہ دیکھ، بڑا زخمی ہے۔ اس سید زادی نے کہا، رو کے کہا، جتنا بھی زخمی ہے، جتنے بھی زخم ہیں، قاسم سے زیادہ نہیں ہے، علی اکبر سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تمہارے مولوں کے پردے سلامت رکھے۔ آج شہیدوں کا چلم ہو رہا ہے، دیکھو کتنی تعداد میں میری بیٹی آئی ہے، میری بہنیں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہو، آئے حسین اتنا غریب تھا جس کی بہنوں نے 2 سال کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی کا چہلم کیا۔ شہادت مجھے پڑھنی ہے علی ابن ابی طالب کی۔ یہ نہیں ہے کہ موضوع کچھ اور ہو اور میں مسائل کچھ اور پڑھوں۔ ایک بھی سید ہے تو مجھے اجازت دے۔ باتوقیر شاہ جی اجازت دیتے ہیں آپ؟ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، صرف 5 منٹ مجھے پڑھنا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ میں شہادت پوری پڑھ سکوں۔ میری بیٹیوں کھل کے رونا، یہ عرفانی ٹاؤن کا امام بارگاہ ہے، شام کا بازار نہیں ہے۔ اور میرے بچوں کو اس یقین کے ساتھ رونا، کسی کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہے، کسی کے گلے میں توق نہیں ہے۔ میرے بابا جی بابا سید مروت حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بیٹا شہادت کسی کی امام کی بھی پڑھو نا، آنا تجھے کربلا میں پڑتا ہے۔ یہ خاموشی نہیں، میری بی بی کا معجزہ دیکھنا، نشان انگوٹھیاں پکڑو۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، چادر دینا مجھے غم حسین کے علاوہ۔ یہ گلے میں کپڑا ڈال کر ایک منت کر رہا ہوں۔ منت کو تو لوگ مانتے ہیں نا، منت کو تو مانتے ہو نا۔ میں میرے بچوں یہ میرے گلے میں کپڑا ہے اور میں فتویٰ نہیں دے رہا، منت کر رہا ہوں، کوشش کیا کرو بازار میں کھڑے نہ ہوا کرو۔ نہیں غور کیا؟ تیرا چوتھا امام فرماتا ہے 2 لوگوں سے مجھے بڑی نفرت ہے۔ کہا مولا کس سے؟ کہا جب کوئی مومن ہو کے شراب پیے مجھے یزید کا دربار یاد آتا ہے، جب کوئی مومن ہو کے بازار میں کھڑا ہو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میری بیٹیاں اور بہنیں ہاتھوں میں رسیاں گلے میں داؤ اور شام کے لوگ ہنس ہنس کے کہتے تھے اس کو پتھر مارو، یہ باغی کی بڑی بہن ہے۔ جزاک اللہ جزاک، بیٹا جلدی نہ کرنا۔ علی نے روزہ اس بیٹی کے ہاتھ ٹار کیا آرام سے، جس کی ظاہری طور پر کوئی اولاد نہ تھی۔ بی بی نے ٹھنڈا شربت رکھا، یہ خاموشی نہیں، آرام سے صرف 3 منٹ پڑھنا۔ ٹھنڈا شربت رکھا، کھجور رکھی، نمک رکھا۔ میرے بادشاہ نے نمک سے افطار کیا، کھجور کے ساتھ روزہ کھولا۔ بی بی رو کے کہتی ہے بابا شدید گرمی ہے، شربت تیرے لیے رکھا ہے، لجپال ہو تو ایسا ہو۔ علی رو کے کہتے ہیں بیٹا رہنے دے، یہ شربت کسی مہمان کے لیے ہے۔ جس بندے کی ہائے نکلی ہے اللہ اس کی بیٹی کا پردہ صاف رکھے۔ یہ شربت کسی، اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ صاف رکھے، مہمان کے لیے ہے۔ علی نکلنے لگے، بدخوں نے دامن تھاما۔ علی نے شفقت کا ہاتھ پھیر کے کہا میں تجھ پہ راضی ہوں۔ علی باہر گئے، ایک مرتبہ بیٹی کا سر چوما، چھوٹی بیٹی کا سر چوما، لاہور والی مرکہ کا سر چوما۔ علی مسجد میں آئے، یہ کمینہ صف میں سویا ہوا تھا۔ علی نے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ کمینے، جسے تو راضی کرنے آیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ خاموشی نہیں، معجزہ دیکھنا میری بی بی کا، تو اسے راضی کر جسے میں نے راضی کرنا ہے، میں اسے راضی کروں گا۔ حسن آزان دینے لگے، علی کہتے ہیں ٹھہر جا حسن، آج آزان خود علی دے گا۔ جو بندہ رونے کے لیے ہے سارے رونے کے لیے آئے ہو۔ اس طرح سے علی نے ہاتھ کانوں کے نیچے رکھے اور کہا اللہ اکبر۔ پورے کوفہ کے لوگ گھروں سے باہر آئے۔ آج علی کی آزان میں بڑا درد ہے۔ علی کی بیٹیوں نے سر پہ قرآن رکھا، یا اللہ ہمارے بابا کی آزان میں آج بڑا درد ہے، اللہ جانے کون رونے آیا ہے کون نہیں آیا۔ حسن نے ایک مرتبہ اقامت کہی، علی نے نماز شروع کی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، حرام زادے نے ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر میں ماری، پہلے امامہ کٹا پھر دماغ کٹا، علی کا چہرہ حسین کی گود میں آیا۔ جس بندے کی اب تک ہائے نہیں نکلی اس
حسین نے امامہ اتار کر جلدی سے بابا کو باندھنا شروع کیا. حسین کے امامہ باندھا, علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. حسین کہتے بابا درد ہو رہا. کہا نہیں بیٹا شیر خدا. کہا بیٹا پھر رو کیوں رہا؟ کہا حسین مجھے تو امامہ تو نے باندھ لیا, جب تو گھوڑے سے گرے گا اللہ جانے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولا تمہاری آنسوں کو قبول کرے. آپ کی ہائے نکل گئی. بس ایک سوال کرنے لگا ہوں اور جنازہ بلانے لگا ہوں. جنازے جب آئے نا ہنسا نہ کرو. نہیں غور کیا اس بولے بات. جنازے جب آئے ہنسا نہ کرو. رو نہ سکو نا تو ہنسا نہ کرو. یہ قسمت تھی علی کی بیٹیوں کی جن کے سامنے مسلمان ہنستے تھے. بعد عقیر شاہ جی مصائب میں اب پڑھنے لگا. میری بیوی کا معجزہ دیکھے گا, ڈرامہ کرنے والے پہ خدا کی لعنت ہو. بیٹا حسنین یہ منظر سارے بیٹوں نے دیکھا. سارے بیٹوں کو علی سے بڑا پیار تھا, مگر جیسے ہی یہ منظر عباس نے دیکھا نا, عباس کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے, عباس گھر بھاگے ہوئے گئے, تلوار اٹھائی یا سامنے دروازے پر علی کی بیٹی ایسے آ. عباس کہتا ہے زہرا کا واسطہ آج نہ روکنا بی بی, آج پہلی مرتبہ میں نے اپنے بابا کا خون دیکھا ہے. ایک مرتبہ زینب کی آواز آئی تلوار لے جا عباس, مگر اتنا یاد رکھنا یہ کوفی ہے, میں زینب ہوں. غازی نے تلوار بی بی کے قدموں میں رکھی. غازی دوڑتا ہوا مسجد میں آیا, گلے میں امامہ, پاؤں میں نالین نہیں. علی کی لکیر خون کی دیکھ کر غازی نے اپنا سر دیوار میں مارا. میں نے جملہ پڑھ دیا, تم نے جملہ سن لیا. قالیر میں علی کو ڈالا, چاروں کونے تھامے. ایک کونا حسن نے, ایک کونا حسین نے, یہ خاموشی نہیں ہے. ایک کونا محمد حنفیہ نے, ایک کونا اون نے. چاروں بیٹوں نے اٹھایا. گھر کے قریب آ کر صحابہ پیچھے رو رہے تھے. ہائے ہمارا امام, ہائے ہمارا روزے دار امام. بہت عقیر شاہ جی, پیر بادشاہ جی گھر کے قریب آ کر اچانک علی نے کہا حسن جی بابا میرے صحابیوں کو کہو دو کام کریں, یا چپ کر جائیں یا واپس چلے جائیں. جسے سمجھ جائے یہ بندہ ہائے کرنے کی کوشش کرے, یا چپ کر جائیں یا واپس چلے جائیں. حسن رو کے کہتے ہیں امیر بابا تیرے نوکر ہیں, میں نے کیسے کہہ دوں کہ واپس چلے جائیں, مگر بابا چپ کیوں کر جائیں؟ کہا اس لیے کہ ان کی آوازیں میری بیٹیوں کی کانوں میں جا رہی ہیں. سوچ پھر پوچھتے ہو شیعہ روتے کیوں ہے؟ جس علی کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے صحابیوں کی آوازیں زینب کے کانوں میں آئے, اللہ جانے اس وقت علی نے کیسے برداشت کیا جب شام کے بازار میں 18 بھائیوں کی لابارش بہن ہتھکڑیوں کے ساتھ پہنچی. شامی ناچ کے کہہ رہے تھے پتھر مارو, یہ علی کی بڑی بیٹی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بس ختم کر دی بات. ظاہری طور پہ حکیم کو بلایا گیا, حالانکہ علی تو خود حکیم مطلق ہے. حسین کی نظر حکیم کے چہرے پر, حکیم کی نظر علی کے چہرے پر, عالیہ کی نظر حسین کے چہرے پر. یا اچانک حکیم کا چہرہ اتر گیا, نفس پہ ہاتھ رکھا اور حکیم رو کے کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ, پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں, وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے, آخری جملہ کہہ کر جنازہ بلا رہا ہوں, مگر سوال کروں گا. سارے شیعہ جانتے ہو علی کے قاتل نے علی کو ایک ضرب ماری. ایسے میرے بچوں, علی کے قاتل نے علی کو ایک ضرب ماری. حسین کے قاتل نے علی کو 13 ضربیں ماری. کبھی پوچھا ہے کسی سے یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی کو قاتل کو پتا تھا پیچھے 18 بیٹے کھڑے ہیں. شمر کو پتا تھا حسین کا کوئی وارث نہیں بچا, تسلی سے قتل کرتا رہا ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جب اس کمینے نے 5 ضرب ماری ہے نا, یہ کہتے میں نے کہا حسین کے ہونٹ رہے, کیا میں سمجھ گیا کہ حسین بد دعا دے رہا ہے. کہتے جب میں نے کان لگایا حسین کی آواز آ رہی تھی, میرے اللہ زینب جانے پردہ جانے, سکینہ جانے, یتیمی جانے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, شیعوں کے پہلے امام علی علیہ السلام کو کوفہ کی مسجد میں ضرب مار کر شہید کر دیا گیا. آج اس کا
پانی ٹاؤن میں آ رہا ہے، اور جو اس وقت جنازے میں نہیں آئے تھے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بیٹیاں کربلا سے لے کے شام تک رو رو کے کہتی رہی، آئے میرا عباس، آئے میرا حسین، ماتم حسین اجڑ گئی علی کی بیٹی، یتیم ہو گئی علی کی بیٹیاں.